سلموا عليك يا رسول الله. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ممبر شریف پہ جلوہ بار علماء ذوی القدر و ذوی الاحتشام، معزز سامعین حضرات، پردہ نشین خواتین امت، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ. قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی. جب ان کا نام لو حرف دعا مہکتا ہے، جب ان کا نام لو حرف دعا مہکتا ہے. جدھر سے گزرے نبی راستہ مہکتا ہے، جدھر سے گزرے نبی راستہ مہکتا ہے. اور میرے نبی جہاں ٹھہرے گزر گئی صدیاں مگر ابھی بھی وہ غار ہرا مہکتا. ماشاءاللہ، واہ واہ واہ. میرے نبی جہاں ٹھہرے گزر گئی صدیاں مگر ابھی بھی وہ غار ہرا مہکتا ہے. اور یہ گلستان شہیدی کا پھول ہے دانش، اسی لیے میرا احمد رضا میں. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ. عزیزان ملت، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام رحمت و نور میں ڈوبی ہوئی یہ پاکیزہ رات، جو رحمت عالم کانفرنس کے نام سے موسوم ہے، جس میں ہم اور آپ سب شریک سعادت ہیں. مخیر قوم عالی جناب محترم الحاج محمد خالد صاحب اور اراکین ادارہ جملہ مسلمانان اہل سنت مسنہ خاص کی جانب سے یہ پروگرام آپ تک پہنچ رہا ہے. آئیے سب مل کے دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرات، اب ہم لوگوں کا ایک مزاج بن چکا ہے، گفتگو ہمیشہ لمیٹڈ کی جاتی ہے اور جو ٹائم دیا جاتا ہے کوشش کی جاتی ہے کہ 1 منٹ پہلے بیان بند کر دیں. سنانے کے لیے بہت کچھ ہے، کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، بس چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کر کے میں اپنی گفتگو بند کر دوں گا. اور میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ 10:53 سے پہلے میری گفتگو بند ہو جائے گی. آئیے جی لگا کر کے پورا مجمع درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالی اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے: واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو سب مل کر، ولا تفرقوا. میرے اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے ہیں اور آپس میں پھٹنا نہیں، جدا نہیں ہونا، آپس میں الگ الگ نہیں ہونا. اس آیت کریمہ کی تفسیر کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، ان علماء سے پوچھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. مفسرین کرام نے حبل اللہ کی کئی تفسیر فرمائی ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حبل اللہ سے مراد قرآن ہے. خود مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد
قرآن عظیم ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس نے قرآن کا اتباع کیا وہ ہدایت پر ہے، اور جس نے قرآن کی اتباع نہیں کی وہ گمراہی پر ہے۔ ایک دوسرے مفسر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حبل اللہ سے مراد جماعت ہے۔ جماعت مراد یہ ہے اے لوگوں جماعت کا ساتھ لے لو، جماعت کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہو، جماعت کے ساتھ ہی رہا کرو، فرقہ بندی نہ کیا کرو، فرقہ بندی سے دور رہو۔ لیکن یاد رکھیں یہاں جماعت سے مراد جماعت اہل سنت اور مسلک اعلی حضرت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں پھٹنا نہیں، آپس میں جدا ہونا نہیں، مگر آؤ میں آپ کو ایک مفسر کی تفسیر سناتا ہوں۔ صاحب روح البیان تحریر فرماتے ہیں حبل اللہ سے مراد یعنی اللہ کی رسی سے مراد یا تو دین اسلام ہے یا تو کتاب اللہ ہے۔ اب ذرا آپ توجہ میری جانب کیجئے اور میں آپ کو اپنی یہ گفتگو سمجھا دوں۔ آپ نے کبھی رسی کو دیکھا ہے؟ روزانہ دیکھتے رہتے ہیں۔ رسی کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ رسی کا ایک کام ہوتا ہے کہ وہ رسی ہلاکت سے نجات دے دیتی ہے۔ رسی کا ایک کام ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو وہ رسی آپ کو منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ آپ اسی رسی کے ذریعے سے مطلوب تک پہنچ جائیں گے، مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ تو کام اس کا عظیم ہے، تو فائدے اس کے بڑے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رسی کو اگر آپ پکڑے تو آپ ہلاک نہیں ہوں گے، آپ ہلاکت سے نجات پا جائیں گے، اور دوسرے یہ کہ آپ منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ ان علماء کی موجودگی میں مجھے کہہ لینے دیا جائے اگر آپ نے دین اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، تو دنیا میں آپ ہلاک نہیں ہوں گے، آپ گمراہ نہیں ہوں گے، آپ رسوا نہیں ہوں گے، آپ ذلیل نہیں ہوں گے، آپ پستی کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ عالم یہ ہوگا اگر دین اسلام کی رسی کو آپ نے مضبوطی سے تھاما ہے، قرآن عظیم کو مضبوطی سے تھاما ہے، تو جب تک دنیا میں رہیں گے آپ کی دنیا سنورے گی، اور جب آخرت میں جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی آخرت سرخرو۔ جب انسان رسی کا سہارا لیتا ہے تو منزل اعلیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو اگر چاہتے ہو کہ منزل تک پہنچ جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ اپنے مقصد تک پہنچ جاؤ، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو راستے میں کوئی دشواری نہ ہو، تو آؤ ہم اور آپ دین اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، قرآن عظیم کو اپنے سینے سے لگا لیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ راستے پر چلتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا راستہ خطرناک ہوتا ہے تو اس کے اگل بغل میں رسی باندھ دی جاتی ہے تاکہ راستہ چلنے والا اگر راستے میں لڑکھڑا جائے، راستے میں پھسل جائے، تو اسی رسی کے ذریعے دھیرے دھیرے وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ آج اسلام کے دامن میں رہ کر کے ایک مسلمان ہو کر کے اسلامی زندگی گزارنا کتنا مشکل کام ہے یہ آپ کو معلوم ہے، کتنی دشواریاں ہیں یہ آپ کو معلوم ہے، کتنے خطرات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے۔ اس لیے یاد رکھنا اگر آپ کو منزل تک پہنچنا ہے تو سچا پکا مسلمان ہو کر کے منزل تک پہنچ پاؤ گے، قرآن عظیم کو اپنے گلے سے لگاؤ گے تبھی منزل تک پہنچ پاؤ گے۔ اسی لیے آؤ میں اپنے آقا کی ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لوگوں سنو، انی ترکتو فیکم امرین ما تمسکتم بہما لن تضلوا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم نے انہیں مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ جانتے ہو وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا پہلی چیز کتاب اللہ ہے، قرآن ہے۔ اگر آپ
آپ نے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا وَسُنَّتُ رَسُولِ اللَّهِ، اور دوسری چیز میری سنت ہے۔ نبی نے کن باتوں کی تعلیم دی ہے؟ اگر کتاب اللہ کو آپ نے مضبوطی سے تھاما ہے تو گمراہ نہیں ہوں گے، اگر آپ نے سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھاما ہے تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، اتنے سارے لوگ جلسے میں آئے ہیں، میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگوں نے کتاب اللہ کو سینے سے لگایا ہے؟ کتنے لوگوں نے روزانہ قرآن کی تلاوت شروع کی ہے؟ کتنے لوگ روزانہ قرآن پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ میرے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہیں؟ کتنے لوگ آقا کی پاکیزہ سنت پر عمل کرتے ہیں؟ اللہ کے نیک بندوں سنو، اس لیے دنیاوی اداکار کی نقل کرنا چھوڑ دو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو احمد مختار کی نقل کرنا شروع، مدینے کے تاجدار کی نقل کرنا شروع کر دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے اب ضرورت اس بات کی آ گئی ہے کہ سماج سے خرافات کو مٹایا جائے، سماج سے گیت گانے کو ہٹایا جائے، سماج سے بدکاریوں کو ختم کیا جائے، سماج سے عیاشیوں کو ختم کیا جائے۔ آج اپنے سماج میں کتنی برائیاں ہیں مگر ہماری زبانیں خاموش، بولنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نیک بندو سنو، حق بات بولا کرو، سچی بات بولا کرو، اچھی بات بولا کرو، اور سماج میں اگر کوئی برائی دیکھو تو اس برائی سے روک دیا کرو۔ اس لیے کہ آؤ میں اپنے آقا کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ ایک دن میرے آقا منبر پر جلوہ بار تھے، رونق افروز تھے، واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ، مخلوق خدا میں سب سے بہتر کون شخص ہے اور سب سے افضل کون شخص ہے؟ یا رسول اللہ، خلق خدا میں کون شخص سب سے افضل ہے؟ نبی کائنات نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے دے وہ اچھا شخص ہے، جو لوگوں کو بری باتوں سے روک دے وہ اچھا شخص ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہے وہ اچھا شخص ہے، جس کے دل میں صلہ رحمی ہے وہ اچھا شخص ہے۔ مگر آج بھی ممبروں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حق بات بولنے سے کتراتے ہیں۔ عوام میں بھی کچھ تکبیر، پورا مجمع استقبال کرے استاذ الشورا کی آمد ہو رہے۔ نعرہ رسالت علماء اہل سنت، استاذ الشورا جناب راہی بستوی صاحب قبلہ، جناب راہی بستوی صاحب قبلہ، شاعر اسلام، شاعر ہندوستان جناب راہی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں شاعر اہل سنت جناب راہی بستوی صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا حق بات بولنے کی عادت ڈالو، سماج میں بری باتیں دیکھو تو اس سے لوگوں کو روکو۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء کا کام ہے، یہ مبلغین کا کام ہے، یہ تو ان کا کام ہے۔ مگر سنو، میں اپنے نبی کی ایک بات سناتا ہوں۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں جب علامہ ہارون صاحب جب ایک بستی کو برباد کیا گیا تو جانتے ہو اس بستی میں کتنے اچھے اچھے لوگ تھے؟ 18,000 قدسی صفات لوگ موجود تھے جن کا عمل، میں علماء کی توجہ چاہتا ہوں، میرا وقت پورا ہو رہا ہے، جن کا عمل انبیاء کے عمل کی طرح تھا۔ جب اس بستی کو برباد کر دیا گیا تو اس میں 18,000 قدسی صفات شخصیات کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ سوال ہوا یہ کیسے ہوا؟ ان کا عمل تو نبیوں کی طرح تھا، انبیاء کی طرح تھا، ان کو ہلاک کیوں کیا گیا؟ وہ کیوں مارے گئے؟ نبی کائنات نے ارشاد فرمایا ہاں وہ عمل کرتے تھے، اللہ کو ناراض نہیں کرتے تھے، وہ نیکی کرتے تھے، اللہ کو ناراض نہیں کرتے تھے، مگر حق بات بولتے نہیں تھے اور بری باتوں سے روکتے نہیں تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا جب بستی کو ہلاک کیا
کیا گیا تو اس بستی میں ایسے لوگ بھی مار دیے گئے جو حق بات بولنے سے کتراتے تھے، جو بری باتوں سے روکنے سے ڈرا کرتے تھے۔ اس لیے سماج کے غیور مسلمانوں، سماج میں کوئی خرافات ہے تو اس کو بند کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کے لیے آپ قدم آگے بڑھایا کریں۔ سماج میں اگر کسی عقیدے میں کوئی خرابی آتی ہے تو سامنے بڑھ کر کے اس کی عقیدے کی درستگی کا سامان پیدا کیا جائے۔ اور معذرت کے ساتھ ایک بات اور عرض کر دوں، گفتگو شیریں ہو، مٹھاس ہو، لہجہ بڑا اچھا ہونا چاہیے۔ اور جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ شیریں زبانی سے بہت بڑے بڑے ملک فتح ہوئے ہیں۔ دلوں کی دنیا پہ راج کرنے والا وہ شہنشاہ اقلیم جسے دنیا صرف مبلغ نہیں مبلغ اسلام کہتی ہے۔ میں ان علماء کی توجہ چاہتا ہوں، جانتے ہو آج کسی کو ایک دو زبانوں پر عبور حاصل ہو جاتا ہے تو بہت بڑا علامہ فہامہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو، مگر وہ علامہ عبدالعلیم میرٹھی کی تاریخ نہیں پڑھی ہے تو میں تم کو سنا کے جاتا ہوں۔ 30 زبانوں کا علم تھا علامہ عبدالعلیم میرٹھی کو، جن کے نام و نسبت سے آج علیمیہ ہے اور علیمیہ پورے شان سے چمک رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سنیے 30 زبانوں کا علم تھا، 53 ملکوں کا دورہ فرمایا آپ نے۔ اور جانتے ہو آج ہم لوگ یو پی کے متعدد ضلعوں میں گفتگو کر دیتے ہیں تو مبلغ اعظم اسلام کہتے ہیں۔ اگر آپ ہندوستان کا دورہ کرتے ہیں تو بہت بڑے بڑے ٹائٹل لگائے جاتے ہیں، مگر سنیے 53 ملکوں کا دورہ کیا اور صرف ایک ملک میں نہیں، افریقہ گئے، امریکہ گئے، یورپ گئے۔ اور ایک بات بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، آج یورپ و ایشیا میں، افریقہ اور امریکہ میں جو اسلام کی بہار ہے علامہ عبدالعلیم میرٹھی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ جب آپ ساحل پہ جانے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مبلغ اسلام۔ بہت عمدہ بھائی، واہ واہ واہ۔ سنیے ذرا، ضرورت ہے کہ آپ تاریخ مبلغ اسلام پڑھیں۔ ہمارے علماء کو بھی چاہیے، خطبہ کو بھی چاہیے، علماء کو بھی چاہیے، شعراء کو بھی چاہیے کہ تبلیغ کیسے کی جاتی ہے ذرا پڑھیں۔ آپ جب ساحل پہ جاتے تھے تو تنہا جاتے تھے، مگر جب لوٹ کر کے آتے تھے جنگلوں سے تو قسم اللہ کی پوری فوج ہوتی تھی، ایک جماعت ہوتی تھی، گویا کہ وہ شیر کے مصداق ہوتے تھے۔ میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا۔ بہت اچھے، بہت عمدہ۔ یار زبان میٹھی کر کے تو دیکھو، لہجہ اچھا کر کے تو دیکھو۔ سنو، دنیا ریسرچ کرنے لگی، تحقیق کرنے لگی۔ قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، مبلغ اسلام بھی پڑھ رہے تھے، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن مبلغ اسلام بھی پڑھتے تھے، حدیث ہم بھی پڑھتے ہیں، حدیث مبلغ اسلام بھی پڑھتے تھے، اسلام کی دعوت و تبلیغ ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی کر رہے تھے۔ آخر وہ وجہ کیا تھی کہ 53 ملکوں میں لاکھوں لوگوں کو اپنا گرویدہ مبلغ اسلام نے بنایا۔ جب محققین تحقیق کرنے لگے، ریسرچ کرنے والوں نے ریسرچ کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ مبلغ اسلام کا لہجہ بڑا میٹھا تھا، زبان بڑی پیاری تھی۔ اللہ کے نیک بندو، اس لیے دعوت و تبلیغ کے اسلوب میں ایک سب سے بڑا اسلوب یہ ہے کہ جب تبلیغ کی جائے تو لہجہ بڑا اچھا۔ واہ 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 واہ، کیا اچھی گفتگو حضرت، واہ واہ واہ۔ ہم سب کو حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور بری باتوں سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ نبی نے فرمایا ہے تم میں سے اگر کوئی ناپسند چیز دیکھے تو وہ اس کے روک دے۔ اگر ہاتھ سے طاقت ہے تو ہاتھ سے، زبان سے طاقت ہے تو زبان سے، اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ دل میں برا سمجھو۔ اس لیے سماج کو اچھا بنانے کے لیے، سماج کو پیارا بنانے کے لیے سماج کی خرافات کو مٹانا ہوگا اور اس کے لیے حق بات بولنا ہوگا۔ برے لوگوں کی بری باتوں سے روک کر سماج کو اچھا بنائیے۔ اگر سماج میں خرافات ہے تو اس کو ختم کیجئے، اور اگر کسی کے عقیدے کی خرابی ہو رہی ہے تو اعلیٰ حضرت کا مسلک، اعلیٰ حضرت کے مسلک کے پرچم کے نیچے آ کر اس کی عقیدے کی درستگی کیجئے۔
لیے اور آخری پیغام دے کر جا رہا ہوں، آپ زندگی یوں گزارے جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور میرے تاج الشریعہ ارشاد فرماتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔